أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خاکسار کا گزشتہ خطبہ جمعہ تھا، جو اس کا موضوع تھا معلومات اور علم میں بڑا فرق ہوتا ہے اور معلومات کو علم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس موضوع کے حوالے سے خاکسار نے منطق جو سبجیکٹ ہے علم کے دائرہ میں، اس کے متعلق میں نے کچھ باتوں کی وضاحت کی تھی۔ مثال کے طور پر منطق کی تعریف کیا ہے اور سائنس کیا ہے اور قوانین کیا ہیں اور قوانین کی اقسام کتنی ہیں۔ علاوہ اس کے میں نے سامعین کو بتایا تھا کہ تصور کانسیپٹ کیا ہے، یعنی دنیا فلسفہ میں یا منطق کی روح سے تصور کیا ہوتا ہے اور تصدیق کیا ہوتی ہے اور قضیہ یعنی پریپوزیشن کیا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے استدلال یا استنتاج یا دلیل کے متعلق بھی سامعین کو بڑے اختصار کے ساتھ بتایا تھا۔ میں آج دوبارہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، خاکسار نے مذہبی معاملات پر بے شمار خطبات دیے ہوئے ہیں۔ میری تقاریر اور میری سوال و جواب کی جو مجلسیں ہیں وہ alghulam.com پر آن ایئر ہیں۔ وہاں پہ کوئی بھی انسان مذہب کے متعلق جو معاملات ہیں، موضوعات ہیں، اختلافی ہیں یا ویسے اسلامک موضوعات ہیں، ان پر میں نے کافی روشنی ڈالی ہوئی ہے۔ تو پیشگوئی مجھ سے موجود ہے یا خاکسار اور جماعتی احمدیہ قبرستان کے درمیان جو اختلافات ہیں یا لاہور اور اس عاجز کے درمیان اختلافات جو ہیں، ان سب کے متعلق میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ کئی دفعہ اپنے خطبات میں، اپنے مضامین میں روشنی ڈالی ہوئی ہے۔ تو دوست جو دلچسپی رکھتے ہیں وہاں پر یہ alghulam.com میں یہ سارا میٹیریل موجود ہے۔ تو یہ جو علم کے متعلق خطبات کا یہ سلسلہ جو میں نے شروع کیا ہے، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار پر دارالحمد میں مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد جب میں دارالحمد میں علم اور نیکی کی حقیقت جاننے کی کوشش کر رہا تھا، یعنی ورچوئز نالج جو سقراط کا ایک تصور ہے، تو انہی دنوں میں مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اس حاجت پر ورچوئس گارڈ کا اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ نازل ہوا تھا۔ یہ الہامی نظریہ ہے اور ہم اس کو الہی نظریہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کی انشاءاللہ بات تو میں بعد میں
خطبات میں اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ یہ جو ورچو ہے جس کے متعلق اللہ نے اس عزیز کو بتایا ہے کہ یہ خدا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. تو اس کی باتیں تو بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ چونکہ یہ فلسفیانہ باتیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے، اس کے سمجھنے کے لیے کچھ منطق کا علم بھی ہونا ضروری ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں. آج کل اسی لیے میں یہ منطق کے حوالے سے بنیادی باتیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، تاکہ کل جب میں ورچوئس گاڈ کے متعلق ایک خطبات کا سلسلہ جب میں شروع کروں گا تو آپ لوگوں کو میری باتوں کو سمجھنے کے لیے مشکل پیش نہ آئے اور آپ لوگ آرام سے وہ سمجھ جائیں. تو اس لحاظ سے یہ جو میرے خطبات ہیں علم کے حوالے سے، یہ ابتدائیہ ہے ان کا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میں اپنی زندگی میں کوئی فلسفے کا اسٹوڈنٹ نہیں رہا، نہ ہی میں نے آفیشیل یعنی کوئی منطق پڑھا ہے. یہ جو میں خطبات دے رہا ہوں علم کے حوالے سے، منطق کے حوالے سے، یہ بنیادی باتیں ہیں. ہر وہ جو جس نے فلسفہ پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ ان باتوں کو جانتا ہے. تو بہرحال آج کے یہ جو میرا خطبہ جمعہ ہے وہ بھی اسی حوالہ سے ہے کہ فکر کے کون کون سے اصول ہیں، یعنی واٹ آر دی لاز آف تھاٹ. آج میں انشاءاللہ تعالی فکر کے اصولوں کے متعلق بتاؤں گا یا ان پر روشنی ڈالوں گا. سامعین کرام، یہ وہ اصول ہیں جن پر منطق اور فکر کا دار و مدار ہے. لہٰذا انہیں فکر کے بنیادی اصول یا اصول اولیہ یعنی فنڈامنٹل لاز کہا جاتا ہے. صحیح فکر ہمیشہ انہی اصولوں پر مبنی ہوتا ہے. گویا یہ اصول اساس فکر ہیں، یعنی فاؤنڈیشنز آف تھاٹ ہیں. یہ اصول 4 ہیں. نمبر 1، اصول عینیت، لا آف آئیڈینٹی. یہ اصول کہتا ہے کہ ہر شے وہی ہے جو کہ وہ ہے. مثلا ایک بلی بلی ہے، ایک چوہا چوہا ہے، ایک شیر شیر ہے. یہ اصول کہتا ہے کہ اگر ہم کسی شے کے متعلق کسی صفت کا اقرار کر لیں تو ہمیں ہمیشہ اس شے کے متعلق اس صفت کا اقرار کرنا چاہیے. مثلا اگر ہم اقرار کر لیں کہ لوہا ایک دھات ہے تو وہ ایک دھات ہی ہے. ہماری بحث میں، ہماری گفتگو میں، ہماری تحریروں میں وہ دھات ہی ہونا چاہیے. اگر انسان فانی ہے تو وہ فانی ہی ہے. اگر کوے سیاہ ہیں تو وہ سیاہ ہی ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ مثالیں ہیں. چونکہ ہر شے عین وہی ہوتی ہے جو کہ وہ ہوتی ہے، لہٰذا اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ ہمیشہ پائی جاتی ہیں. اس اصول کی اہمیت کے حوالے سے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. مثلا اگر ہم شراب کے متعلق بحث کر رہے ہیں تو ایک تو شراب سے مراد وہ شے ہے جو شرعاً ممنوع ہے، یعنی ہمارے دین میں، اور ثانیاً ہر پینے والی شے کو بھی ہم شراب کہتے ہیں. اگر ہم اپنی بحث میں یا اپنی تحریروں میں شراب کے معنی متعین نہیں کریں گے تو پھر ہماری بحث اور ہمارا فکر الجھتا رہے گا اور ہماری علمی بحث کج بیسی میں بدلتی رہے گی. میرا اور اگر میرے مخالف کسی کے درمیان بحث ہو رہی ہے، شراب کے حوالے سے بھی آتا ہے ذکر اس بحث میں، تو اگر میرا مخالف بعض اوقات شراب سے وہ شراب لے لے کہ جو ہمارے دین میں ممنوع ہے شرعاً، اور کبھی ہر پینے کی چیز کے حوالے سے وہ شراب کا استعمال کر لے لفظ، تو اس سے پھر گڑبڑ ہو جاتا ہے. وہ بحث جو ہے وہ کج بیسی میں بدل جاتی ہے، فروٹفل نہیں ہوتی. اسی لیے یہ جو اصول ہے، اصول عینیت، لا آف آئیڈینٹی، مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کسی شے کے متعلق کچھ مان لیں، قبول کر لیں کہ یہ شے وہ ہے یا وہ شے یہ ہے، تو ہمیں اسی پر قائم رہنا چاہیے کہ وہ شے وہی ہے. یعنی شیر شیر ہے
بلی بلی ہے اور چوہا چوہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ خاکسار اصول عینیت یعنی لا آف آئیڈینٹی کے حوالے سے مذہبی دنیا سے ایک مثال پیش کرتا ہے آپ لوگوں کے آگے۔ چلہ ہوشیار پور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سے الہاماً فرمایا تھا کہ یہ لمبی الہامی پیش ہوئی ہے، میں صرف ایک دو فقرے پڑھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ سٹاپ ہے آگے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمانا تھا فرما دیا، آگے سٹاپ ہے۔ اگلا فقرہ ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، آگے بھی سٹاپ ہے۔ یہ فقرہ مکمل ہو گیا، اللہ نے جو بات کہنی تھی فرما دی، لیکن ملہم نے ذکی غلام کے آگے لڑکا بریکٹ میں لکھا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ یہ جو الہامی فقرات ہیں اور تذکرہ میں موجود ہیں اور مجموعہ اشتہارات میں بھی یہ الہامی پیشگوئی موجود ہے۔ تو سامعین کرام، اس الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزمان میں دو وجودوں کا ذکر ہوا ہے۔ اس الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزمان میں لڑکا لڑکا ہے اور ذکی غلام ہے۔ میں ذکی غلام مسیح الزمان اس پیشگوئی کی اس لیے کہتا ہوں کہ اس پیشگوئی کا آغاز اس طرح ہوا، یعنی اس پیشگوئی میں مرکزی کردار ذکی غلام ہی ہے، ذکی غلام مسیح الزمان ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ یہ نشان رحمت وہ ذکی غلام مسیح الزمان ہی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ لڑکا لڑکا ہے اور ذکی غلام ہے، یہ دونوں وجود ہیں۔ لڑکا ذکی غلام نہیں ہو سکتا اور ذکی غلام لڑکا نہیں ہو سکتا۔ قبرستانی جماعت احمدیہ کے خلیفے اور مولوی اردو الہام میں تو تبدیلی کر نہ سکے، یعنی ان دونوں کو ایک نہ کر سکے، کر بھی نہیں سکتے تھے، پکڑے جانے کا ان کے ڈر تھا، لیکن انگریزی ترجمہ میں انہوں نے یہ کام کر لیا کہ دونوں کو ایک ہی بنا لیا، لڑکا اور ذکی غلام کو ایک ہی بنا لیا، یعنی ذکی غلام کو بھی لڑکے میں شامل کر لیا گیا۔ اور میں اب آپ لوگوں کے آگے انگریزی ترجمہ جو ہے جماعت احمدیہ قبرستان کا، سب سے پہلے تو چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے ترجمہ اس کا کیا تھا اور میں اب ان کا ترجمہ پڑھوں گا، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ترجمہ پڑھا ہوں گا میں، چودھری محمد ظفر اللہ صاحب نے یہ ترجمہ نہیں کیا ہوگا کیونکہ وہ بڑے انگلش کے ماہر تھے۔ یقیناً یہ ترجمے میں جو بھی انہوں نے کیا ہوگا تبدیلی جو جماعتی احمدیہ قبرستان کے خلیفے اور مولوی نے کی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو مجبور تھے، جماعت کے ممبر تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے ترجمہ کر کے دے دیا، آگے انہوں نے اپنی جگہ پر جو تبدیلیاں کرنی تھی انہوں نے کر لیں۔ بال میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ترجمے ہیں، اس کے ذمہ دار چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نہیں ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے تذکرہ پیج 85 اور دا لندن ماسک 1976 میں یہ شائع ہوا۔ چودھری صاحب ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بزی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا بریکٹ میں لڑکا، وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ چودھری صاحب لکھتے ہیں، ریجوائس دیئر فور دیٹ اے ہینڈسم اینڈ پیور بوائے ول بی بیسٹوڈ آن دی، دو ولٹ ریسیو اے برائٹ یوتھ ہو ول بی آف دائی سیڈ اینڈ ول بی آف دائی پرونجنی۔ اب دیکھیں وہاں یہاں پر نا وہ جو ذکی غلام ہے اس کو لڑکے میں شامل کر دیا گیا۔ میں اس کا ترجمہ جو ہے اس کا جو بنتا ہے، یعنی یہ جو ترجمہ یہ انگلش ہے، جو اس کی ترجمہ کیا بنتا ہے، یہ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ترجمہ ہو جاتا ہے، جو الہام ہے وہ اور چیز ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں الغلام.com پر میرا ایک مضمون ہے تحریف کیوں، وہاں پر آپ پڑھیں تفصیل اس بات کی، میں نے بڑی وضاحت کی ہوئی ہے، اب اتنی وضاحت میں اس خطبہ میں نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو ترجمہ میں نے آپ لوگوں کے آگے انگلش میں پڑھا ہے، اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ اس انگلش ٹرانسلیشن کا ترجمہ اس طرح بنتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، کوئی سٹاپ نہیں آگے، ایک تابندہ غلام ملے گا جو ساتھ ہی ملا دیا، جو تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ اب دیکھیں ہم وہ جو ذکی غلام ہے، اللہ نے تو الگ وجود ملہم کو بتایا تھا کہ یہ الگ وجود ہے، یہاں پر یہ ترجمہ کرنے والوں یعنی یہ قبرستانی خلیفے اور مولویوں کا یہ دھندا ہے
یعنی یہ تحریفیں ہیں جو یہودی کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر قرآن کریم میں کافی جگہ ذکر آتا ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 47 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی جو یہودی لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بعض باتوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ عدل بدل کرتے رہتے ہیں. یعنی یہ کام جو ہے یہودیوں والا، یہ جماعتی میں قبرستان میں یہ لوگ قبرستانی خلیفے اور ان کے جو مولوی ہیں پیٹ پیچھے یہ سب کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ یہ ترجمہ ٹوٹلی جو الہامی الفاظ ہے اس کے برخلاف کیا گیا ہے، بدل دیا گیا ہے. اسی طرح یہ تو چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کا ترجمہ میں نے اب پڑھا ہے آپ لوگوں کے آگے. اسی طرح جناب موجودہ جو ان کا کھڑ پینچ ہے جناب مرزا مسرور احمد صاحب خلیفہ بنا پھرتا ہے، اور اس کی جب یہ بنا لیا گیا مطلب کہ بن گیا یا جو بھی ان کا سسٹم ہے، تو ان کی نگرانی میں نظر ثانی شدہ ایڈیشن الاسلام پہ انہوں نے انٹرنیٹ پر آن ایئر کیا، جس میں متعلقہ الہامی عبارت کا جو ترجمہ کیا گیا وہ اس طرح ہے. اب ان کا میں دوسرا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور یہ جو ہے تذکرہ پیج 176 پبلشڈ بائی اسلام انٹرنیشنل پبلیکیشن لمیٹڈ ٹلفورڈ سرے UK 2009. یہ جو ترجمہ کرنے والا شخص ہے کوئی اور ہے، چودھری محمد ظفر اللہ قسم کا یہ ترجمہ نہیں ہے. وہ مترجم لکھتا ہے ریجوائس دیئر فور دیٹ اے ہینڈسم اینڈ پیور بوائے ول بی بیسٹوڈ آن یو. یو ول ریسیو، آگے سٹاپ نہیں کیا، یو ول ریسیو این انبلیمشڈ یوتھ ہو ول بی، دیکھیں یہاں پر پھر وہ اس غلام کو ملا دیا آگے، ہو ول بی آف یور سیڈ اینڈ ول بی آف یور پرینجنی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو لڑکی کے متعلق فرمایا ہے، ملہم کو وعدہ کیا تھا وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے متعلق تو وعدہ نہیں کیا ملہم کے ساتھ. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکا اور ذکی غلام دونوں کو ایک بنا لیا گیا ہے. یعنی یہ جو ابھی میں نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ اصول عینیت یعنی لا آف آئیڈینٹی کی سری خلاف ورزی ان لوگوں نے کی ہوئی ہے. یہاں پر دونوں وجود جو ہیں الگ الگ ہیں. لڑکا الگ ہے، لڑکا لڑکا ہے، ذکی غلام الگ ہے، ذکی غلام ہے. ان لوگوں نے ترجمہ میں گڑبڑ کر دیا، یعنی لڑکے اور غلام کو ذکی غلام کو ایک ہی بنا لیا. اے میرے احمدی بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، سٹاپ. ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، سٹاپ. ذکی غلام کے آگے ملہم لکھتا ہے اپنی قلم سے لڑکا. آگے اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. تذکرہ صفحہ 109 تا 111 یہ پڑھ لیں، اردو کا جو چوتھا ایڈیشن ہے ان کا شائع شدہ. مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 100 سے 102 تک یہ الفاظ وہاں پہ یہ پوری پیشگوئی ہے، وہاں پر پڑھ لیں. خاکسار نے یہ جو الہامی فکرات ہیں جو محمدی مریم پر چلہ ہوشیارپور میں نازل ہوتے ہیں، میں نے ان کا جو ترجمہ کیا ہے. آپ لوگ میرا الغلام.com پہ جو مضمون نمبر 2 ہے وہاں پہ بھی تفصیل پڑھ لیں، اور میں یہاں پر بھی بتا دیتا ہوں. خاکسار ان الہامی فکرات کا ترجمہ اس طرح کرتا ہے ریجوائس دیئر فور دیٹ اے ہینڈسم اینڈ پیور بوائے ول بی بیسٹوڈ آن یو، سٹاپ. یو ول ریسیو اے پیور اینڈ ورچوئس یوتھ بریکٹ میں بوائے، آگے سٹاپ. دیٹ بوائے ول بی آف دائی سیڈ اینڈ ول بی آف دائی پرینجنی. یعنی یہ جو فکرات میں نے پڑھے ہیں الہامی پیش ہوئی تفصیل ہے، لمبی ہے. میں نے متعلقہ جو فکرات ہیں ان کا صرف ترجمہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے. تو اور ان کی جو دھاندلی ہے جو انہوں نے کی ہوئی قبرستانی نام نہاد جو خلیفے بنے پھرتے ہیں، یہ مولوی ہیں، ان لوگوں کے جو انہوں نے ڈرامہ کیا وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیا. چیک کر لیں آپ ان کے دونوں ترجمے، اور میرا بھی ترجمہ چیک کر لیں. یہ جو میں نے لفاظ پڑھے ہیں ان کا ٹھیک ترجمہ یہی بنتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، سٹاپ. ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، سٹاپ. بریکٹ میں ذکی غلام کے آگے لڑکا ملہم کا لکھا ہوا ہے. وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. یہ جو میں نے ترجمہ کیا بالکل ایگزیکٹلی یہ انہی الفاظ کا ترجمہ اسی طرح بنتا ہے.
سامعین کرام، فکر کا دوسرا اصول جو ہے، یہ ابھی تو میں نے بات کی ہے پہلے اصول کی، لا آف آئیڈینٹی، اصول عینیت۔ فکر کا دوسرا اصول جو ہے اصول معنی اجتماع نقیضین ہے، یعنی لا آف نان کنٹراڈکشن۔ اس کو ہم انگلش میں کہیں گے لا آف نان کنٹراڈکشن، اردو میں کہیں گے اصول معنی اجتماع نقیضین۔ یہ اصول کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی شے ایک ہی وقت میں ہو بھی اور نہ بھی ہو۔ ایک ہی شے ایک ہی وقت میں ہست اور نیست نہیں ہو سکتی۔ مثلا ایک ہی وقت میں ایک پھول سرخ اور غیر سرخ نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک شے میں دو متناقض یعنی کنٹراڈکٹری صفات نہیں ہو سکتی، لیکن دو مختلف صفات ایک ہی وقت میں ایک شے میں ہو سکتی ہیں۔ متناقض صفات اور مختلف صفات میں بڑا فرق ہے۔ متناقض صفات وہ ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کرتی ہیں، اور مختلف ہوتی ہیں دو الگ الگ صفات۔ تو ایک ہی وقت میں ایک شے میں دو متناقض یعنی کنٹراڈکٹری صفات نہیں ہو سکتی، لیکن دو مختلف صفات ایک ہی وقت میں ایک شے میں ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک شے ایک وقت میں سفید اور تلخ ہو سکتی ہے، یا سفید اور سرخ ہو سکتی ہے، لیکن سفید اور غیر سفید نہیں ہو سکتی، سرخ اور غیر سرخ نہیں ہو سکتی۔ میں اس حوالے سے بھی، اس اصول جو ہے فکر کا، اس حوالے سے بھی میں ایک مثال مذہبی دنیا سے آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں۔ وہ اس طرح کہ ایک انسان ایک ہی وقت میں یا تو معمور ہوگا اور یا پھر غیر معمور ہوگا۔ ایک ہی وقت میں ایک انسان معمور اور غیر معمور نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک انسان معمور بھی ہو اور کسی مذہبی یا روحانی جماعت کا سربراہ بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں معمور اور غیر معمور نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں خاتم النبیین اور غیر خاتم النبیین نہیں ہو سکتے تھے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں خاتم النبیین اور بانی اسلام ہو سکتے تھے اور ہیں۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ایک امتی نبی تھے۔ آپ علیہ السلام ایک ہی وقت میں امتی نبی اور غیر امتی نبی نہیں ہو سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام ایک ہی وقت میں امتی نبی اور امام مہدی ہو سکتے تھے اور ہیں۔ یہ تو دوسرا اصول تھا یعنی فکر کا۔ اور تیسرا جو اصول ہے فکر کا وہ یہ ہے کہ اصول خارج الاوسط یعنی لا آف ایکسکلوڈڈ آف مڈل، یہ تیسرا اصول ہے۔ یہ اصول کہتا ہے سامعین کرام کہ ہر شے یا ہے یا نہیں ہے۔ اس اصول کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ الف یا تو بے ہے یا غیر بے، یعنی الف میں دو متناقض صفات بے اور غیر بے میں سے یا تو صرف بے پائی جائے گی یا غیر بے۔ اس اصول کے مطابق دو نقیضین کے درمیان یعنی ان کے علاوہ کوئی تیسری صورت ممکن نہیں۔ الف لازمی طور پر یا بے ہوگا یا غیر بے، ایک طالب علم یا لائق ہوگا یا نالائق، ایک شخص یا مسلم ہوگا یا غیر مسلم، ایک رنگ یا سرخ ہوگا یا غیر سرخ۔ اگر ایک طالب علم لائق نہیں تو وہ نالائق ہوگا۔ اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد معمور تھے تو وہ غیر معمور نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر وہ مسلم موعود تھے تو وہ غیر مسلم موعود نہیں ہو سکتے تھے۔ یعنی ایک شخص ایک ہی وقت میں معمور اور مسلم موعود اور غیر معمور اور غیر مسلم موعود نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایک شخص ایک ہی وقت میں معمور اور مسلم موعود ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اصول خارج الاوسط یعنی لا آف ایکسکلوڈڈ آف مڈل
کے مطابق 2 نقیضین میں سے ایک ضرور درست ہوتا ہے، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد کے مامور اور مجھ سے موعود ہونے یا نہ ہونے میں سے ایک وقت میں ایک ہی بات درست ہو سکتی ہے۔ سامعین کرام، اب میں ان کا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا 1936 میں مجلس شورا کو جو انہوں نے خطاب کیا تھا اس ایڈریس میں سے میں ایک حوالہ پڑھ کر سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر اپنی ہی بنائی ہوئی مجلس انصار کے لوگوں سے تائیدی ووٹ لے کر جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کر لیا تھا اور خلیفہ ثانی بن کر بیٹھ گئے تھے۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جو ہیں وہ 1925 میں اپنی ایک تقریر میں یہ جو تقریر ہے ان کی ہی اخبار الفضل میں چھپی تھی، اور اس کا حوالہ یہ ہے کہ الفضل اخبار مورخہ 31 اکتوبر 3 اور 5 نومبر 1925 اس اپنا اسٹیٹمنٹ میں بیان میں وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب نے اپنے بعد اپنی جماعت کو کسی قسم کی خلافتی ڈھانچہ یا کسی قسم کی خلافت کا کوئی وعدہ نہیں دیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنی جماعت میں اپنے بعد اپنے جانشین کے طور پر صدر انجمن احمدیہ جو اسٹیبلش کر کے گئے تھے۔ کوئی خلافت، یہ پڑھ لیں، میں کافی دفعہ ان کا حوالہ پیش کر چکا ہوں، ابھی بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں مجلس معتمدین، یعنی صدر انجمن احمدیہ کا دوسرا نام مجلس معتمدین ہے۔ وہ لکھتے ہیں اکتوبر 1925 میں مجلس معتمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ خلیفہ وقت کا وجود شامل نہ تھا۔ تو جناب وہ 1914 میں پھر وہ اپنی مجلس انصار سے ووٹ لے کر تائیدی وہ خلیفہ ثانی کیسے بن گئے تھے؟ پھر یہ خود ساختہ یہ سب خلافتیں ہیں ان کی اپنی۔ کوئی مرزا صاحب اپنے بعد اس قسم کا خلافت کا کوئی نظام نہیں دے گئے کہ میرے بعد اس قسم کا میرا کوئی خلیفہ بن جائے، جانشین میرا خلیفہ بن جائے، وہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو یہ چیزیں وہ نہیں دیکھ گئے، وہ ایک جانشین کے طور پر اپنی صدر انجمن احمدیہ بنا کے گئے تھے۔ اپنے آپ کو انہوں نے رسالہ الوسیط میں فرمایا ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ اپنی جانشین کے متعلق کوئی لفظ انہوں نے خلیفہ کا استعمال نہیں فرمایا، کہا یہ میری جانشین ہوگی میرے بعد۔ تو یہ جو بشیر الدین محمود ہے 1936 میں پھر مجلس شورا سے خطاب کرتے ہوئے جو وہ کہتے ہیں، وہ تفصیل ہے کہ لمبا ایک ان کی تقریر ہے، میں ان کی تقریر میں سے ایک حوالہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ وہ کہتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے یہ خطبات شورا جلد 2 صفحہ 18 پر، یہ الاسلام پر جو ان کی ویب سائٹ ہے، یہ خطبات ہیں، وہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو میں پڑھوں گا۔ وہ کہتے ہیں پھر صرف خلافت کا سوال نہیں بلکہ ایسی خلافت کا سوال ہے جو موعود خلافت ہے، الہام اور وحی سے قائم ہونے والی خلافت کا سوال ہے۔ ایک خلافت تو یہ ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ لوگوں سے خلیفہ منتخب کراتا ہے اور پھر اسے قبول کر لیتا ہے، مگر یہ ویسی خلافت نہیں۔ یعنی میں اس لیے خلیفہ نہیں کہ حضرت خلیفہ اول کی وفات کے دوسرے دن جماعت احمدیہ کے لوگوں نے جمع ہو کر میری خلافت پر اتفاق کیا۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جناب ابھی میں نے ان کا حوالہ پڑھا ہے کہ 1925 میں وہ تو کہتے ہیں کہ مرزا صاحب سے ان کے بعد وہ خلافت کا کوئی وہ دے ہی نہیں گئے۔ تو یہ اب 1936 میں مجلس شورا میں یہ کیا کرتے پھر رہے، آگے بیٹھے تھے بیچارے معتقد احمدی، کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا، اگر کوئی کر دے گا بیچارہ اس کو اخراج اور مقاطع ہو جائے گا۔ جتنے بھی ہم احمدی ہیں حضرت مرزا غلام صاحب کی روحانی اولاد، ہم لوگوں نے اپنی برادریاں چھوڑی، اپنے قبیلے چھوڑے، اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے۔ مرزا غلام ہم سے ایک سچا انسان تھا، اس کو قبول کیا۔ اس کے بعد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اینڈ کمپنی نے ایک ایسا شیطانی نظام بنایا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور ہم لوگ نسل در نسل، میں بھی ان میں شامل ہوں، جتنی جماعت ہے اکثریت ساری 99% لوگ روحانی اولاد ہے مرزا غلام سے، ہم سب پھنس گئے۔ ہم نے اپنی برادریاں رشتہ دار چھوڑ دیے، قبیلے چھوڑ دیے، اور مرزا غلام کو مانا۔ آگے اس کے لڑکے نے آ کے کیا ہمارے ساتھ کیا، ہم نہ سوال کر سکتے ہیں کہ یار تم جھوٹ بولتے پھر رہے ہو، کبھی کچھ بیان دیتے ہو، کبھی کچھ بیان دیتے ہو، کبھی کہتے ہیں خلافت کے متعلق مرزا صاحب نے اپنے بعد کوئی خلافت دی ہی نہیں، کبھی کہتے ہو کہ
یہ جو 1936 میں اپنے خلافت کے حوالے سے وہ خلیفہ بن کے بیٹھے ہیں، بلکہ آگے سنیں یہ بتا رہے ہیں وہ تو الہامی خلیفہ بنائے پھرتے تھے، مؤود خلیفہ بنائے پھرتے تھے. آگے میں لفظ پڑھتا ہوں ان کا. آگے وہ کہتے ہیں بلکہ اس لیے بھی خلیفہ ہوں کہ حضرت خلیفہ اول کی خلافت سے بھی پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا تعالیٰ کے الہام سے فرمایا تھا کہ میں خلیفہ ہوں. میں جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفوں اور مولویوں سے کہتا ہوں اس کا حوالہ مجھے دکھائیں. کہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام حسن پر الہام فرمایا تھا کہ تیرا یہ بشیر الدین محمود لڑکا یا کوئی بھی لڑکا تیرے بعد خلیفہ ہوگا؟ خلیفہ کا لفظ دکھائیں مجھے. سب جھوٹ. آگے کہتے ہیں بس میں خلیفہ نہیں بلکہ مؤود خلیفہ ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مؤود خلیفے یعنی خلافت تو ہے ہی نہیں مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد. مرزا صاحب علیہ السلام اپنی الوصیت میں فرما کے رہے ہیں کہ میرے بعد یہ جو انجمن ہے میرے جانشین کے طور پر کام کرے گی. یہ جو تبلیغی کام ہے جو بھی میں نے شروع کیا ہوا اس کو چلائے گی اس وقت تک جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہیں ہوتا. یہ وہ فرما گئے ہیں. اور جس قدرت ثانیہ کی بات انہوں نے فرمائی ہے الوصیت میں، وہ قدرت ثانیہ وہی روح القدس سے کھڑے ہونے والا وہ وجود ہے قدرت ثانیہ کا. خود مرزا صاحب فرماتے ہیں اپنی الوصیت میں وہ آسمان سے نازل ہوگی. جیسے نبی اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے الہام سے کھڑا کرتا ہے، وہ اصل میں دیکھا جائے تو وہ سارے نبی آسمان سے کھڑے ہوتے ہیں، روح القدس پا کر کھڑے ہوتے ہیں. تو مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ آسمان سے نازل ہوگی کہ آئندہ وہ بندہ جو ہے منہاج نبوت پر کھڑا ہوگا. مسجدوں میں دروازے بند کر کے لوگ اس کو منتخب نہیں کریں گے، اس کی بیعت نہیں کریں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ منہاج نبوت پر کھڑے ہونے والوں کی تو قوم شدید مخالفت کرتی ہے. سب سے عظیم انسان منہاج نبوت پر کھڑے ہونے والا ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے صادق اور امین کا لقب دیا ہوا تھا. آپ کے دعویٰ سے پہلے آپ کی کتنی مخالفت تھی. شیب ابی طالب میں بند کر دیا 3 سال کے لیے. تو منہاج نبوت پر جو آنے والے خلیفے ہوتے ہیں وہ الہامی خلیفے ہوتے ہیں اور ان کی قومیں شدید مخالفت کرتی ہیں، لیکن اللہ کی مدد سے وہ پھر غلبہ بھی پاتے ہیں اور اپنا جو مشن ہوتا ہے اور اس کی بعض کو تخم ریزی صرف کر کے جاتے ہیں، بعض کو اپنا مشن کو میں غلبہ بھی پا کر جاتے ہیں اس دنیا سے. تو یہ جو مرزا بشیر الدین محمود احمد نہ صرف خلیفہ کہتا ہے بلکہ مؤود خلیفہ ہوں میں. سب جھوٹ بول رہے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں میں معمور نہیں بلکہ میری آواز خدا تعالیٰ کی آواز ہے. دیکھیں جو معمور ہوتا ہے اس کے متعلق تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کی آواز خدا تعالیٰ کی آواز ہے. جو معمور ہی نہیں ہے وہ کیسے بندہ کہہ سکتا ہے کہ میری آواز خدا تعالیٰ کی آواز ہے؟ وہ سب جھوٹ بولتا ہے. آگے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس کی خبر دی تھی. کوئی خبر نہیں. میں پورا لٹریچر میں پڑھا ہے. میری قبرستانی جماعتی احمدیہ قبرستان کے خلیفہ مولوی بتائیں مجھے، میں کھڑا ہوں. یہ اس کا ثبوت دیں مجھے. یہ جو 1936 کے مجلس شورا میں یہ کہہ رہا تھا. آگے کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ اسے رائے گاں جانے دے اور پھر خدا تعالیٰ کے حضور سرخ روح ہو جائے. جس طرح یہ بات درست ہے کہ نبی روز روز نہیں آتے، اسی طرح یہ بھی درست ہے کہ مؤود خلیفے بھی روز روز نہیں آتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر میں کہتا ہوں جماعتی احمدیہ قبرستان کا خلیفہ موجودہ یا مولوی جو لوگ ہیں مجھے اس کا ثبوت دیں اس کا کہ اللہ نے الہاماً مرزا غلام حسن کو فرمایا ہو کہ تیرا کوئی لڑکا ایز اے خلیفہ تیرے بعد میں بناؤں گا. کوئی ایسا حوالہ موجود نہیں. یہ سب جھوٹ ہے. دوسرا، آپ کا جو دعویٰ تھا یہ آپ نے تو پہلے قبضہ کیا جماعت پر 1914 میں، اور پھر اپنے جو حواری تھے ارد گرد ان میں سے بعض صحابی بھی تھے، دنیا دار صحابی، ان کو اشارے کر دیے کہ میرے متعلق مسلم موت کے اعلان کر دو. انہوں نے کر دیے. اور غالباً الغلام.com پر وہ نیوز نمبر 5 ہے یا 4 ہے، جو بھی میرے خیال 5 ہی ہے، وہاں پہ پڑھیں ثبوت ہے اس کا. 1914 میں اس نے قبضہ کرنے کے بعد یہ سارے کام اس کے ساتھیوں نے کر دیے. اور پھر جب وہ رسالے جب وہ انجمن اشاعت السلام والے جو دوسرا گروپ تھا لاہوری جن کو کہتے ہیں، میں تو بڑے ادب سے ان کو انجمن اشاعت اسلام لاہوری کہا کرتا ہوں. بعض کا چونکہ وہ نام پڑ گیا ایک قادیانی جماعت ایک لاہوری، میں بعض کو پھر لاہوری بھی کہہ دیتا ہوں. جب انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ جو آپ نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا، یہ آپ کے متعلق مسلم موت کے جو نعرے اور تحریر تقریر لگ رہے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، پھر اس شخص نے وہ سارے رسالے جلوائے. لیکن ان میں سے بعض رہ بھی گئے. کوئی انجمن اشاعت اسلام جو لاہور والے تھے ان کو صحابی تھے، وہ بھی بیچارے ان کے ہاتھ آ گئے. اور ان کی میں سے ہی میں نے الغلام.com کی نیوز نمبر 5 پر غالباً وہ ہے، میں نے وہ ثبوت دیا ہوا ہے. تو اس محمود نے پھر وہ سارے جلوا دیے تھے. نہیں، یہ شاطر انسان تھا، جھوٹا آدمی تھا.
اس نے قدم قدم پر جال سازیاں کی. مرزا غلام صاحب کو جو ماننے والے روحانی ان کی اولاد تھی، یعنی ان میں بھی شامل ہوں، ہم نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے قبیلوں کو چھوڑا، اپنی برادریوں کو چھوڑا. میں اپنی بات بتاؤں اپنے خاندان کی، بات کا رونا آتا ہے کہ ایسی ایسی قربانیاں مرزا غلام صاحب کو ماننے کی وجہ سے ہم نے اپنے خاندان میں اپنے رشتہ داروں میں دی ہوئی ہیں. بہن بھائی الگ ہو گئے، رشتہ داریاں ختم ہو گئی، اور یہ ساری رشتہ داری تو مرزا غلام صاحب کی جماعت کی رہ گئی ہمارے لیے. تو بے شک مرزا بشیر الدین محمود نے پھر پکڑ کے اور اسلام سے، مسلمانوں سے دور کر کے مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو پھر ان پر جھوٹے طور پر اپنے جو فتوے تھے یا اپنے جو باتیں منوائیں. اب کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اگر کوئی اعتراض کرے گا تو اخراج اس کا مقاتے، وہ جائے کدھر بیچارہ. تیسری بات میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر یہ جو میں نے ان کے پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں میں معمور نہیں مگر میری آواز خدا تعالیٰ کی آواز ہے. یا آگے کہتے ہیں گویا اس خلافت کا مقام معموریت اور خلافت کے درمیان کا مقام ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. یہ جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا رہا ہوں نا، فکر کا تیسرا اصول، یعنی اصول خارج الاوسط، لا آف ایکسکلوڈیڈ آف مڈل، یہ خلاف ہے. اس کے بعد ایک بندہ یا تو معمور ہوگا یا پھر وہ غیر معمور ہوگا. ایٹ اے ٹائم معمور اور غیر معمور درمیان ہو ہی نہیں سکتا. کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے دنیا میں، علمی دنیا میں بات ہی نہیں ایسی کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا مقام و مرتبہ جو معموریت اور غیر معموریت کے درمیان میں وہ ہے ہی نہیں. سب فراڈ، جھوٹ. کیا قبرستانی احمدیوں جو ہیں، ان کا کوئی مولوی، کوئی ان کا جیالہ، ان کا کوئی خلیفہ مجھے بتا سکتا ہے اس ان کا کہ کون سا مقام ہے وہ جو معموریت اور غیر معموریت کے درمیان میں ہو سکتا ہے ہی نہیں. کیونکہ یہ جو فکر کا تیسرا اصول جو ہے، اصول خارج الاوسط، لا آف ایکسکلوڈیڈ مڈل، یہی کے خلاف بات ہے. تو یہ بندہ قدم قدم پر اس شخص نے یہ سب فراڈ کیے، جھوٹ بولے اور گمراہ کیا لوگوں کو. تو اس کے بعد میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ فکر کا چوتھا اصول جو ہے، یعنی اصول وجہ کافی، یعنی لا آف سفیشینٹ آف ریزن ہے. یہ اصول کہتا ہے کہ اگر کوئی شے ہے یا سچ ہے تو اس کے ایسا ہونے کے لیے کافی وجہ ہوتی ہے. اگر الف بے ہے، یعنی یہ سچ ہے کہ الف بے ہے، تو پھر اس امر کے لیے کافی وجہ ہوگی کہ الف بے کیوں ہے اور کچھ اور کیوں نہیں. پس اصول وجہ کافی یہ کہتا ہے سامعین کرام کہ جو کچھ ہے کسی وجہ سے ہے، اور جیسا وہ ہے اس کی بھی کافی وجہ ہے. اس اصول کا تقاضا ہے کہ بلا وجہ کچھ نہیں ہوتا. ہر شے، ہر حقیقت اور ہر واقعہ کے لیے کافی وجہ ہوتی ہے. یہ اصول یہی نہیں کہتا کہ ہر شے کے لیے کوئی وجہ ہوتی ہے، بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ کافی وجہ ہوتی ہے. صرف وجہ نہیں ہوتی، کافی وجہ ہوتی ہے. مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ محنت کامیابی کی وجہ ہے، تو ہماری محنت سے مراد کافی محنت ہوتی ہے. کافی محنت ہوتی ہے یعنی اتنی محنت جتنی کامیابی کے لیے کافی ہو. وجہ کافی جو ہے، یہ جو چوتھا اصول ہے، اس کے حوالہ سے قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے سامعین کرام. یہ قرآن کریم کا اصول ہے جو ہمیں اللہ نے سکھایا، بتایا. اور وجہ کافی جو چوتھا اصول ہے فکر کا، اس کے حوالے سے میں اس کی مثال اب دینے لگا ہوں آپ لوگوں کے آگے، کہ اللہ ہمیں اپنے کلام میں بتاتا ہے کہ بشارت کے وقت مبشر دنیا میں نہیں ہوتا. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بتاتا ہے اپنے کلام سے یہ باتیں، یہ مثال دے دے کر، کہ مبشر جس کی بشارت دی جاتی ہے بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے. اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلیم غلام کی بشارت دی گئی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالہ سے حلیم غلام، اور ایک علیم غلام کی بشارت دی گئی. اور علیم غلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق اللہ نے بشارت دی تھی. اور مختلف صورتیں ہیں، ان کا ذکر ہے، ان علیم اور حلیم غلام کا. اور جب بشارتیں ہوئی تھیں تو اس وقت یہ غلام دنیا میں نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں نہیں تھے، بلکہ جب فرشتے آئے انہوں نے علیم غلام کی بشارت دی. یہ صورت پتہ نہیں اس ٹائم میرے ذہن میں نہیں ہے، حجر ہے پتہ نہیں. وہ فرشتے کہتے ہیں علیم غلام کی بشارت دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام
فرماتے ہیں پردہ میں ان کی بیگم بھی کھڑی تھی، ام المومنین جو تھی حضرت حاجرہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم السلام فرماتے ہیں کہ میں تو بوڑھا آدمی ہوں، میری گھر علیم غلام کیسے پیدا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ نے فرمایا کہ پیدا ہوگا، اور پردے میں سے وہ ان کی جو بیگم تھی انہوں نے ہاتھ مارے اپنے منہ پر اور مسکرائیں کہ میں بڑھیا بانجھ ہوں، میرے کیسے ہو جائے گا علیم غلام؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اے گھر والوں، تم پر تو اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، تم کیوں مایوس ہوتے ہو؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں علیم غلام دوں گا. وہ پھر اللہ نے دیا اس حضرت اسحاق علیہ السلام کے صورت میں. حلیم غلام دو دیا پہلے علیم سے بھی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں. ایسے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے، حضرت ذکریہ علیہ السلام کو بطور غلام دیے گئے، ان کی بشارت ہوئی تھی. جب بشارت ہوتی ہے ان کو، وہ بھی فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میری غلام کیسے پھر ہو جائے گا؟ پہلے تو دعائیں کرتے ہیں نا اپنے لیے کہ اے اللہ مجھے بھی کوئی وارث عطا فرما. جب اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے انا نبشرو کا بے غلام من اسمہ یحییٰ، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میری یحییٰ غلام کیسے ہو جائے گا؟ میں تو بوڑھا ہوں، میرے تو سر بھڑک گیا ہے، اس قسم کے الفاظ ہیں وہاں پر، اور میری بیوی بانجھ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں آپ بھی تھے نا، آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، آپ کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا نا. اس طرح اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے وعدہ کہ میں دوں گا غلام آپ کو یحییٰ کے طور پر. پھر دیا بعد میں، وہ بھی نبی تھا. اسی طرح موسوی جو مریم تھی، اس کو وہ کماری تھی، اس کی شادی نہیں ابھی ہوئی تھی، تو فرشتے نے آ کے اس کو بشارت دی. یہ صورت مریم میں سارا ذکر ملتا ہے. فرشتہ کہتا ہے کہ اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہے. مریم عرض کرتی ہیں کہ فرشتے کو آگے کہ میں نہ تو شادی شدہ ہوں اور نہ میں بدکار ہوں، میری کیسے ذکی غلام ہو جائے گا؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ بالکل آپ ٹھیک فرما رہی ہیں، ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ آپ شادی شدہ نہیں ہیں، آپ کمباری ہیں، اور پھر یہ بھی کہ آپ بدکار بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے میں دوں گا، اور وہ ایک لوگوں کے لیے نشان ہوگا اور اللہ کی رحمت ہوگا. تو بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے دیا ذکی غلام، یعنی جس کا نام پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا یا رکھا. تو یہ جو ساری مثالیں ہیں، میں وجہ کافی کے طور پر آپ لوگوں کو یہ دے رہا ہوں کہ چوتھا جو فکر کا اصول ہے وہ یہی ہے کہ لا آف سفیشینٹ آف ریزن. اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کی کافی وجہ ہوتی ہے. تو قرآن کریم میں سے وجہ کافی کے طور پر میں نے آپ لوگوں کے آگے یہ مثالیں پیش کی ہیں. تو یہی باتیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمدی مریم پر ذکی غلام کی جو بشارت چلہ ہوشیار پور میں ہوئی، اس کے حوالہ سے بھی 13 الہامی بشارتیں ہیں مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئیں، اور یہ بشارتوں کا سلسلہ غلام کے حوالہ سے 1881 سے لے کر 6/7 نومبر 1907 تک جاری رہتا ہے. بشارت کا مطلب یہ تھا کہ اللہ اپنے ملہم کو بتا رہا تھا کہ یہ جو میں بشارت دے رہا ہوں، جب تک بشارت ہو رہی ہے تو وہ وجود دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، ابھی میں نے دیا ہی نہیں آپ کو. وہ جب بشارت کا سلسلہ ختم کر دوں گا میں، اس کے بعد پھر میں دے دوں گا، جب چاہوں گا دوں گا. تو یہ 6/7 نومبر 1907 تک یہ جو سلسلہ ہے بشارتوں کا غلام کے حوالہ سے، یہ بتا رہا ہے کہ مرزا غلام صاحب کو تو اللہ نے بطور لڑکا جسمانی دیا ہی نہیں. وہ بندہ حضور صاحب نے اس ذکی غلام کو، اس نشان رحمت کو مسلم موت کا ٹائٹل دیا. یہ مسلم موت کے الفاظ حضور صاحب کے اپنے الفاظ ہیں، الہامی نہیں ہیں. تو پھر دیکھیں کہ 14 جون 1899 کو حضور صاحب کا چوتھا لڑکا پیدا ہوا، مبارک احمد. اس کے بعد 8 الہامی بشارتیں ہوتی ہیں غلام کے حوالہ سے، اللہ بشارتیں دیتا ہے، لیکن مرزا غلام صاحب کے گھر میں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو حلیم غلام کی بشارت دی، پھر اس کو مسیح مبارک قرار دے دیا. پھر آخر پہ پھر صاحب اللہ کا غلام زکریا کی بشارت ہوتی ہے 6/7 نومبر کو 1907 کو. پھر یحییٰ کے طور پر اس کی بشارت ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتائیں ملہم کو کہ دیکھیں میں آپ کو یہ وجود بطور جسمانی لڑکا آپ کا میں دے ہی نہیں رہا. تو وہ شخص جو حضور صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوا، یا حضور صاحب کا کوئی بھی لڑکا، مجھ سے ذکی غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پیشو کے مزداق کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میں ابھی بتایا ہے میں نے کہ 12 جنوری 1899 کے بعد بھی 11 الہامی بشارتیں غلام کی ہوتی ہیں. اگر وہ بشیر ممو تھا، وہ تو پیدا ہو گیا تھا. تو یہ مطلب کہ سب دجل فریب کیا گیا ہے جماعت احمدیہ قبرستان کے اندر،
لوگوں کو جھوٹے دعوے کیے اور جھوٹے دعوے کر کے پھر لوگوں کو پھر ایک نظام کے ساتھ اخراج مقاطع کی سزاؤں کے ساتھ ڈرا دھمکا کر قابو رکھا گیا، اور جس نے تھوڑا سا اٹھ کے سوال کیا اس کو خارج کر دیا، یا اس پر پیغامیوں والا فتنہ کا الزام لگا کے اس کو بدنام کر دیا، یا لاہوریوں کا نام لے کر اس کو بدنام کر دیا۔ ان لوگوں کا یہ کاروبار 100 سال سے ہو رہا ہے۔ عام احمدی بیچارے بے زبان بنا دیے گئے ہیں، لیکن میں ان سے کہوں گا کہ یار اتنا تو تقویٰ آپ میں ہونا چاہیے نا، کہ اگر ایک آدمی اب میں کہتا ہوں کہ میں موجود ہوں اس میدان میں، آپ کو پکار رہا ہوں، آپ میں اتنی ہمت تو پیدا ہونی چاہیے کہ ایک بندہ میدان میں موجود ہے، وہ بلا رہا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو قادیانی یا نام نہاد خلیفے اس جھوٹے کو نعوذ باللہ اس کے گھر کیوں نہیں پہنچاتے میدان میں، اس کے پاس اس کے ساتھ دو ہاتھ کر کے میدان میں آ کر؟ یہ کیوں ڈرتے پھرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اس کی توفیق دے۔ یہ جو 4 اصول میں نے بیان کیے ہیں، اور اس کے حوالے سے میں نے کچھ مذہبی مثالیں بھی دی ہیں، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اصول فکر ہیں اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ یہ جو فکر کے اصول جو میں نے بتائے ہیں 4، ان کی خصوصیات یا خواص کیا ہیں، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے خواص کے حوالے سے یاد رکھیں کہ یہ اصول اساسی یعنی فنڈامنٹل ہوتے ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے انہیں اصول اولیہ فرسٹ پرنسپلز کہتے ہیں۔ دوسری خاصیت جو ہے ان کی یا خصوصیت کہہ لیں، یہ اصول بدیہی یعنی سیلف ایویڈنٹ ہوتے ہیں، یعنی اس قدر صاف اور واضح ہوتے ہیں کہ انہیں ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، چونکہ تمام ثبوت خود ان پر مبنی ہے، لہٰذا یہ ثابت ہو بھی نہیں سکتے۔ اگر یہ اور اصولوں سے ثابت ہو سکتے تو پھر یہ اصول اولیہ نہ کہلاتے۔ اپنی صحت کے حوالے سے یہ خود مکتفی یعنی سیلف سفیشینٹ ہیں۔ اس لحاظ سے ان کی مثال آنکھ سے دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم جو اپنی آنکھیں ہیں ہماری، ان سے ہم اور چیزیں دیکھتے ہیں، دنیا کی ہر چیز جو ہم نے سامنے آتی ہے ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے نہیں دیکھ سکتے، اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ لوگ میری آنکھوں کو دیکھ سکتے ہیں، میں لوگوں کی آنکھوں کو دیکھ سکتا ہوں، میں اپنی آنکھ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، میں اپنی آنکھوں کے ذریعے باقی چیزیں جو دنیا میں ہیں، لوگ ہیں، میں ان کو دیکھ سکتا ہوں۔ یہ ایک مثال دی ہے میں نے کہ یہ خاصیت ہے ان کی اصول اولیہ کی۔ تیسری خاصیت یہ ہے کہ یہ اصول ضروری ہیں، نیسیسری ہیں، صحیح فکر ان کے بغیر ممکن نہیں۔ دانستہ طور پر ہم انہیں رد نہیں کر سکتے، انہیں دانستہ طور پر توڑنے کی کوشش ایک قسم کی ذہنی خودکشی ہوگی، انٹلیکچوئل سوسائڈ ہوگی۔ چنانچہ فکر کے لیے یہ اصول لابودی اور اٹل ہوتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ یہ اصول سوری یعنی فارمل ہوتے ہیں، یعنی صرف فکر کے ڈھانچے یا شکل سے تعلق رکھتے ہیں، مادہ فکر یعنی میٹر آف تھاٹ کے متعلق ہمیں کوئی علم نہیں دیتے۔ چنانچہ یہ اصول ہمارے مادی علم یعنی میٹیریل نالج میں کوئی اضافہ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر میں دیتا ہوں آپ کو مثال کہ ہمیں یہ نہیں بتاتے، یعنی یہ اصول، کہ آم ترش ہوتا ہے یا میٹھا، یہ نہیں بتاتے، بلکہ محض یہ بتاتے ہیں کہ اگر آم ترش ہے تو وہ ترش ہے، اور اگر ترش نہیں تو وہ ترش نہیں، یہ بتاتے ہیں۔ یہ اصول عینیت لا آف آئیڈینٹی سے ہم نے یہ چیزیں اخذ کی ہیں۔ دوسرا یہ بتاتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آم ایک ہی وقت میں ترش بھی ہو اور نہ بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اصول معنی اجتماع نقضین لا آف نان کنٹراڈکشن ہے۔ تیسرا ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آم یا ترش ہوتا ہے یا ترش نہیں ہوتا۔ یہ اصول خارج الاوسط لا آف ایکسکلوڈیڈ آف مڈل کے مطابق یہ بات ہوتی ہے۔ چوتھا یہ کہ یہ قانون یا فکر ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر آم ترش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اس کے ترش ہونے یا نہ ہونے کے لیے کافی وجہ ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ اصول مادہ فکر پر کوئی روشنی نہیں ڈالتے، یہ محض فکر کے سوری پہلو سے تعلق رکھتے ہیں،
یعنی لا آف سفیشینٹ آف ریزن. سامعین کرام، پانچویں جو اس کی خصوصیت ہے، جو ابھی میں نے فکر کے 4 اصول آپ لوگوں کے آگے بیان کیے ہیں، ان کی یہ پانچویں خصوصیت ہے کہ یہ اصول قبل از مشاہدہ ہوتے ہیں. اپریوری لفظ ہے، ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے فلسفہ میں یا منطق میں. بعد از مشاہدہ نہیں ہوتے، یہ بھی ایک ٹرم ہے. پوسٹیریوری، یہ نہیں ہوتے بلکہ اپریوری ہوتے ہیں، یعنی قبل از مشاہدہ ہوتے ہیں، بعد از مشاہدہ نہیں ہوتے. یعنی یہ مشاہدے اور تجربے سے حاصل نہیں ہوتے. تجربے اور مشاہدہ خود اپنی صحت کے لیے ان اصولوں پر مبنی ہوتا ہے، ان کا محتاج ہوتا ہے. یہ اصول تجربے اور مشاہدہ کے محتاج نہیں ہوتے. اب سامعین کرام، منطق کے علم اور منطق کے فن ہونے کے حوالے سے اب میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. ہم جانتے ہیں کہ منطق ایک علم ہے کیونکہ یہ ہمیں فکر کے متعلق مربوط اور مکمل واقفیت دیتا ہے. اور کسی شے کے متعلق مربوط اور مکمل واقفیت ہی کو علم یا سائنس کہتے ہیں. خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس کی کافی تفصیل میں نے بیان کی تھی. لیکن منطق صرف علم ہی نہیں بلکہ یہ ایک فن بھی ہے. کسی شے کے متعلق مربوط اور مکمل واقفیت کا نام سامعین کرام علم ہے. بالفاظ دیگر، علم واقفیت کو کہتے ہیں اور فن مشق کو کہتے ہیں. علم کا کام ہے کچھ جاننا اور فن کا کام ہے کچھ کرنا. علم کی حیثیت علمی ہے یعنی تھیوریٹیکل ہے، اور فن کی حیثیت عملی ہے یعنی پریکٹیکل ہے. علم مطالعہ سے ملتا ہے اور فن مشق سے ملتا ہے. مثلا کیمسٹری، فزکس وغیرہ علوم ہیں یہ سارے، لیکن جراحی یعنی سرجری اور موسیقی وغیرہ یہ سارے فنون ہیں. علم اور فن کا سامعین کرام آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. ایسا علم جو فن نہ بن سکے، یعنی جس کے اصول علم میں نہ لائے جا سکیں، وہ بیکار ہے، وہ علم بیکار ہے. اور ایسا فن جو علم پر مبنی نہ ہو خطرناک ہوتا ہے. اس لیے محاورتاً ہم کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان. یعنی جس نے میڈیسن پڑھی نہیں ہوئی یا سرجری نہیں وہ جانتا، اس نے پڑھی نہیں ہے، تو پھر وہ اس کا تو اگر کوئی کرے گا کسی جسم کا علاج کسی مریض کا کرے گا، وہ تو خطرہ جان ہے. ایسے ہی نیم ملا خطرہ ایمان. ایک انسان ہے، اس کو مذہبی علم نہیں ہے. یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں وہ ان کی مثال اور چیز ہے. وہ تو علم لدنی حاصل ہوتا ہے. ان کو خدا ان کو پڑھاتا ہے، علم دیتا ہے، مذہب کا بھی دیتا ہے اور علم و معرفت کا بھی دیتا ہے. ان کی معاملہ کچھ اور ہے. میں ان انسانوں کی بات کر رہا ہوں جو اس دنیا میں باقاعدہ کالج یونیورسٹی میں جا کے یا مدرسہ میں یا جامعہ میں جا کے علم حاصل نہیں کرتے، صرف لے مین ہوتے ہیں. ان کے حوالہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. سامعین کرام، چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم فن کی جڑ ہے اور فن علم کا ثمر ہے. مثلا فزیالوجی کا علم ڈاکٹری کے فن کی بنیاد ہے. اسی طرح منطق کا علم صحیح استدلال کے فن کی بنیاد ہے. جب تک ہم صحیح فکر کے اصولوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم منطق کا علم پڑھتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم ان اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور اپنے اور اوروں کے فکر اور استدلال میں غلطیاں نکالتے ہیں، تو منطق کا علم منطق کے فن میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی منطق علم بھی ہے اور فن بھی. بحیثیت علم اس کا کام ہمیں صحیح فکر کے اصول دینا ہے، اور بحیثیت فن اس کا کام ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم کس طرح ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر غلطیوں سے بچ سکتے ہیں. چونکہ ہر علم کو صحیح استدلال کی ضرورت ہوتی ہے، اور صحیح استدلال کے اصل اور صحیح استدلال کے اصول علم منطق دیتا ہے. لہذا ہر علم منطق کا محتاج ہے. اسی طرح منطق کا فن یعنی صحیح استدلال کا فن بھی تمام فنون سے افضل ہے.
اسی بنا پر منطق کو علم العلوم یعنی سائنس آف سائنسز اور فن الفنون یعنی آرٹ آف آرٹس کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اب آخر پہ میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا ملفوظات میں سے ایک حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ اور آیات پڑھنی تھی قرآن کریم کی اور اس کے متعلق کچھ بتانا بھی تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ خطبہ میں طویل نہ کروں اور میں چھوٹا ہی خطبہ رکھوں، کیونکہ طویل خطبے سننا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے سامعین کے لیے۔ تو یہ جو میں حوالہ پڑھوں گا یہ نیا ایڈیشن جو ہے ملفوظات جلد 2 صفحہ 355 پر ہے، اور پرانا جو ایڈیشن ہے جس کی 10 جلدیں ہیں اس کی جلد نمبر 4 صفحہ 2 پر یہ الفاظ ہیں حضور صاحب کے۔ آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھی بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی ہر مجدد آ کے پورے اسلام کی تجدید نہیں شروع کر دیتا، یعنی یہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ ہر صدی پر جو مجدد آتا ہے وہ دین کے اس حصے کو تازہ کرتا ہے، اس حصے میں سے بدعات اور خرابیوں کو نکالتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں فرمایا ہے۔ اور آخر پہ میں خلیل جبران ایک زبردست مدبر تھے، میں ان کا ایک حوالہ پڑھ کر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، افسوس اس قوم پر جس کے پاس اپنی تاریخ اور تہذیب کے کھنڈروں کے سوائے فخر کرنے کو کچھ نہ ہو۔ جیسا کہ اس وقت جماعتی امدی قبرستان کے احمدیوں کا بیچاروں کا حال ہے جو زندہ درگور پڑے ہوئے ہیں قبروں میں، وہ بس یہی ہے، خلیفہ خدا بناتا ہے اور خلافت کی برکات، وہ پتہ نہیں برکات کہاں ہیں، ان کے پاس تو کوئی نہیں ہے، برکات تو صرف ایک خاندان میں چل رہی ہیں۔ وہ بیچارے 48 چندے بیچارے وہ مزدوریاں محنتیں مشقتیں کر کے وہ دیتے پھر رہے ہیں، تو فخر کرتے رہتے ہیں، ان کو اجلاسوں میں اس چیز پر لگا دیا ہے، بس خلیفہ خدا بناتا ہے، بس خلافت کی برکات ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ خلیل جبران کہتا ہے، افسوس اس قوم پر جس کے پاس اپنی تاریخ اور تہذیب کے کھنڈروں کے سوائے فخر کرنے کو کچھ نہ ہو، اور جو اس وقت تک بغاوت کرنے پر آمادہ نہ ہوں جب تک پھانسی کا پھندا ان کی گردن میں نہ پڑ جائے۔ اے میرے احمدی بھائیوں، تمہیں تو برین واشنگ کے ساتھ ویسے ہی ذہنی طور پر مفلوج اور زندہ درگور کر دیا گیا ہے۔ جماعتی احمدیہ قبرستان کی میں بات کر رہا ہوں، جماعتی احمدیہ لاہور کا بھی یہی حال ہے، بیچارے وہ بھی چلے آ رہے ہیں، اب تو ان کی تعداد بہت تھوڑی رہ گئی ہے، لیکن بہرحال وہ اپنے وہ جو بھی عقائد ہیں وہ ان پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ میں نے اکثر جماعتی احمدیہ قبرستان کے جو نام نہاد خلیفے ہیں یا جو ارباب اختیار ہیں اور لاہور کے بھی، میں نے ان کو کہا ہے کہ دیکھیں اس سازش کو اللہ نے کھڑا کیا ہے اور میں مامور ہوں اس ٹائم، اور آپ یہ سمجھتے ہیں اگر کہ آپ کے عقائد ٹھیک ہیں تو مجھے بلائیں یا میرے پاس آئیں، ہم بیٹھ کے ان کا قرآن کریم اور مرزا غلام صاحب کی تعلیم کی روشنی میں اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں ہم میں سے کون حق پر ہے کون غلطی پر ہے، اور جو غلطی پر ثابت ہو جائے اس کو چھوڑ دے اپنی غلطیوں کو۔ لیکن نہ جماعتی احمدیہ لاہور اور نہ جماعتی احمدیہ قبرستان کے جو ارباب و اختیار ہیں نام یاد خلیفے یا امیر وغیرہ، یہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ صحیح قرآن کریم کی تعلیم کی خلاف ورزی ہے، اور یہ صحیح حضرت مرزا غلام صاحب کی تعلیم کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے فرمایا ہے اگر تم میں اختلاف ہے اس کو ختم کرو جلدی اور آپس میں صلح کرو۔ میں نے اکثر کشتینوں کا یہ حوالہ دیا کرتا ہوں، اور سورۃ النساء میں یہ اکثر آیت آتی ہے کہ اے مومنو، اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف پڑ جائے تو تمہیں چاہیے کہ قرآن کریم اور نبی اور رسول کی تعلیم کی روشنی میں اس کو حل کر لو۔ اکثر میں وہ آیت پڑھا کرتا ہوں، وہ غالباً سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 ہے یا
پر جو بھی اس ٹائم میرے ذہن میں نہیں. مقصد میرا کہنے کا ہے کہ نہ جماعت احمدیہ لاہور نہ جماعت احمدیہ قبرستان یہ کہتی ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہم اسلام پر چلنے والے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں. وہ الگ گل ہے کہ لاہوری اور قادیانی بن گئے، یعنی مرزا وسلم کو مانتے ہیں، اس کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، جبکہ نہیں یہ کرتے. نہ اسلام پر عمل کرنے والے لوگ ہیں یہ، نہ احمدیت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. اگر دیکھا جائے، میں کسی وقت انشاءاللہ کسی خطبہ میں بڑی تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ لوگ جماعت احمدیہ لاہور اور جماعت احمدیہ قبرستان نہ صرف اسلام کے مرتد ہیں بلکہ احمدیت کے بھی یہ لوگ مرتد ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. تو میں وہ کہہ رہا تھا کہ اے احمدی بھائیو، تمہیں تو برین واشنگ کے ساتھ ویسے ہی ذہنی طور پر مفلوج اور زندہ درگور کر دیا گیا ہے. مجھے افسوس ہے کہ آپ ابھی تک بھی اپنے جعلی اور فراڈی خلیفوں اور امیروں کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اور ایک آدمی جو خدا کی طرف سے آیا ہے اور کھڑا ہے اور اپنے مخالفوں کو بھگا دیا ہے، اس نے، وہ اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی بھی تمہیں وہ ضرورت نہیں پیدا ہوتی، ابھی بھی تمہیں پتہ نہیں لگ رہا ہے سچ کیا ہے یا جھوٹ کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور تمہیں حق کو پہچاننے اور اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس طرح میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. میں اسی پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.